اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم تمام مومن و مومنات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ توبہ کی تفسیر سلسلہ جاری ہے، اور تدبر القرآن کے اندر جو ہے وہ ہم اس کی تفسیریں کر رہے ہیں پروگرام میں۔ آج جس آیت کی ہم تفسیر کریں گے سورہ توبہ کی، وہ ہے آیت نمبر 17 اور 18۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تفسیر فضائل محمد و آل محمد کے سلسلے میں ہی کی جا رہی ہے کہ کن آیات کے ذریعے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم یہ سب آیتیں فضائل محمد و آل محمد میں نازل فرمائی ہیں۔ تو آج جو آیت ہے 17، آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 ہے، جس میں ایک میں مذمت ہے اور ایک میں محمد و آل محمد کی پریزنگ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ تو آیت ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدین۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ صدق اللہ۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مشرکوں کا یہ حق نہیں ہے کہ جس حال میں وہ اپنی ذات کے لیے کفر کے مقر ہیں، جو انہوں نے کفر اپنی ذات کے لیے اختیار کر لیا ہے، وہ خدا کی مسجدوں کو آباد رکھیں۔ ان کے سب اعمال اکارت ہو چکے ہیں، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کی مسجدوں کو تو وہ آباد کریں گے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھیں اور نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈریں۔ بس انہی لوگوں کی نسبت یہ امید ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی کہ اللہ نے انہیں پوری ہدایت دے کے بھیجی ہے، اور وہی لوگ ہیں جو کہ مسجدوں کو، اللہ کے گھر کو جو ہے وہ قیامت کو آباد رکھیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھیں اور نماز اور زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کریں اور سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈریں۔ تو بہت بڑی بات ہے ان دونوں میں، اور بڑا کمپیریزن ان آیات کے اندر کیا ہے پروردگار عالم نے کہ وہ لوگ جو کہ جنہوں نے اپنی ذات کو مکمل طور پہ کفر سے لپیٹ لیا ہے، کفر سے جو ہے اپنے آپ کو سجا لیا ہے، اور کفر کے ذریعے سے انہوں نے اپنے ہر چیز میں ان کے کفر نظر آتا ہے، یعنی کہ ان کی ذات ہی مکمل کفر ہو کے رہ گئی ہے، تو ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، اور کریں گے بھی تو کیا ہوگا کہ ان کے تو سارے اعمال اکارت ہو چکے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسجد زرار جو ڈھائی ہے وہ پہلی مسجد تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ ڈھایا گیا، کیونکہ وہاں منافقین جو ہے وہ بیٹھتے تھے۔ سمجھے، وہی مشرک اور منافقین زیادہ برا ہے کہ وہ دونوں طرف کی باتیں سنتا ہے اور دونوں طرف جو ہے اپنے آپ کو بیلنس رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جس طرف وہ مائل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ شرک کی طرف مائل ہے، تو وہ اسی کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو منافقت کر رہے ہیں اور جو مشرکین ہیں، سمجھے وہ بیسیکلی کیا ہے کہ وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے گھر کو سنبھالیں یا اللہ کی مسجدوں کو جو ہے، کیونکہ ان کے اعمال سارے جو بھی وہ کچھ کرتے رہے ہیں وہ کفر کی وجہ سے، یعنی کہ ان کے دل میں جو شک، شبہ، منافقت اور کفر ہے، اس کی وجہ سے ان کے سارے اعمال
ختم ہو چکے ہیں، اکارت ہو چکے ہیں، انہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے، نہ دنیا میں نہ دین میں تو آخرت میں۔ تو دونوں وقت میں ان کے یہ اعمال جو ہے وہ بیکار ان کے لیے ہو چکے ہیں۔ کیوں کہ وہ ان کے لیے اللہ نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ صرف جہنم میں ہی رہیں گے، یعنی کہ جہنم سے نکلنے کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اور دوسری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صاف صاف دونوں کمپیریزن کی آیات ہیں، اور کمپیریزن ہو رہا ہے صاف صاف کہ وہ لوگ جو کہ کفر کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو کہ جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کے بھیجی ہوئی ہے، جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کے پاس کل ہدایت موجود ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کا کیا جو ہے وہ اصول و ضوابط ہیں، اللہ نے کیا کیا چیزیں مقدر کی ہوئی ہیں، ان سب کی ہدایت لے کے جو آئے ہیں وہ معصومین علیہ السلام ہیں، اور یا ان کے دوست ہیں یا ان کے چاہنے والے ہیں یا ان کی جنریشن ہے جو کہ ان کا اتباع کر رہی ہے، وہی یہ لوگ جو ہے وہ پوری طرح سے اللہ کی مسجدوں کو آباد بھی کرتے ہیں۔ اور پھر کیا کہ صرف یہی بات نہیں کہ دیکھیے غیب پہ ایمان کی بات زیادہ کی گئی ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ایمان بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈے آف ججمنٹ رکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد سے نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈریں۔ ظاہری بات ہے کہ انسان کس چیز سے ڈرتا ہے؟ لوگوں سے ڈرتا ہے، برے جو ہے کہا جائے وقت آنے سے ڈرتا ہے، انسان کہا جائے کہ مفادات کے لٹ جانے سے ڈرتا ہے۔ تو بہت ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے انسان میں خوف پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ہی جیسے انسان سے ڈرنے لگتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے بھی مذمت کی ہے کہ بھائی سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈرو۔ کوئی جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس آپ خوف کھا کے کونے میں بیٹھ جائیں، بلکہ اللہ بتا رہا ہے کہ بھائی جس چیز کا فائدہ تم دوسروں سے دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، اور ان کو اپنا خدا بنا رہے ہو، تو بہتر یہ کہ ان کو اپنا خدا نہ بناؤ، بلکہ مجھ سے ڈرو کہ میں جو ہوں تمہاری تمام چیزیں بھی پوری کرتا ہوں، اور میں ہی قیامت کے دن تمہارا حساب بھی لینے والا ہوں۔ وہ شخص تمہارا حساب نہیں لے گا، وہ کوئی جو معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس معاملے کے عوض میں وہ تمہیں قیامت کے دن اپنے اعمال نہیں دے گا، بلکہ اللہ ہی اگر تمہارے اعمال میں کمی بیشی ہوگی تو وہ اعلان کر کے کہے گا کہ کوئی ہے جو قیامت کے دن اعلان ہوگا جن مومنین کے اعمال میں کمی بیشی ہوگی تو انہیں ایک طرف کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر اعلان ہوگا کہ کوئی ہے جو ان کے اپنے اعمال میں سے کچھ اعمال ان لوگوں کو دے دے۔ تو بس ایک ہی شخصیت جو ہے وہ لبیک کہے گی، اور وہ علی ابن ابی طالب ہیں جو کہیں گے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم میں حاضر ہوں، میرے اعمال اور کیوں نہ ہو اس مولا آقا کے اعمال جو کہ تمام رات میں 1000 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کرتا تھا، تو ان کے اعمال، ان کی ضربت جو ہے وہ ثقلین سے بڑھ کے ہے، کہ ثقلین کی عبادت سے بڑھ کے، یعنی کہ ثقل کا مطلب یعنی کہ بڑی جو کہا جائے بڑی عبادتیں جو کہا جائے کہ ہیں، ان عبادتوں کی ثقلین کی عبادت تمام کائنات کی عبادتوں سے بڑھ کے ہیوی ترین ثقلین کہا جائے کہ وزن والی، اور پھر دوسرے ثقلین جو ہے وہ کائنات کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ثقلین کی عبادت سے بڑھ کے ایک ضربت جو ہے وہ ان کی عبادت تھی ضربت کی۔ تو آپ یہ بتائیں، یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی جس شخص کی ایک ضربت اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ حیثیت رکھتی ہے، اس کے اعمال کس قدر ہوں گے، کتنے اعمال ہوں گے جو نا تمام ہونے والے اعمال ہیں علی ابن ابی طالب کے۔ اور مولا آگے بڑھ کے کہیں گے پروردگار یہ میرے چاہنے والے ہیں اور ان کے اعمال میں کمی بیشی ہے، تو میں اپنے اعمالوں میں سے جو ہوں وہ ان کو خبا کرتا ہوں۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ حضرت علی علیہ السلام کے اعمال ان لوگوں کو ملیں گے۔ تو اب کیا ہے کہ اس آیت کے اندر جو ہے وہ ریفرنس ملتا ہے علی بالقرآن سے، اور علامہ طبری کے سلسلہ سند سے ملتا ہے کہ زید بن ارقم سے روایت کی گئی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے حجت الوداع سے ادا کر کے جو ہے مقام غدیر پر اترے، تو اس وقت چاشت کا وقت تھا، اور یعنی کہ تھا اور شدت کی گرمی تھی۔ آپ نے حکم کیا تمام جھاڑیاں صاف کر دی جائیں، میدان صاف کیا گیا۔ پھر آپ نے صلاۃ الجامع کی ندا فرمائی۔ صلاۃ الجامع اس کے کہتے ہیں، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ صلاۃ الجامع جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا تھا تو جو ہے یا نیوز کانفرنس کہہ لیجیے اس کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اعلان خاص کرنا ہوتا تھا تو آپ صلاۃ الجامع یعنی کہ سب لوگ جو ہیں وہ جمع ہو جائیں صلاۃ ادا کرنے کے لیے کہ جو ہے اعلان کیا جا رہا ہے۔
تو کہتے ہیں زید بن ارقم کہ ہم تمام جمع ہو گئے اور آپ نے فصیح و بلیغ خطبہ دیا حجت الوداع کا. جیسے خطبہ حجت الوداع کے مقام پہ دیکھیں 2 خطبے ملتے ہیں. ایک خطبہ حجت الوداع میں دیا گیا تھا، سمجھے، خانہ کعبہ وہاں پہ میں دیا گیا تھا، اور آخری خطبہ جو ہے یہ خطبہ جو ہے یہ غدیر کے مقام پہ دیا گیا تھا. تو ہمارے ہاں دونوں خطبوں کو ملا دیا جاتا ہے. دونوں خطبے جو ہیں وہ جدا جدا ہیں، دونوں کے الفاظ جدا جدا ہیں. وہ حج کے ارکان کے حساب کے تھے اور یہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حساب سے ہیں، اور یہ دونوں الگ الگ ہیں. جو ہمارے کورس میں پڑھایا جاتا ہے حجت الوداع کا خطبہ وہ حجت الوداع کا تھا، وہ مقام غدیر کا خطبہ نہیں ہے. اسے آخری جو خطبہ کہا جاتا ہے وہ حج کے معاملات کے حساب سے خطبے تھے. اور یہ جو ہے یہ غدیر کے مقام کا، یعنی کہ حج ایک ارکان تکمیل پایا تھا، اس کو ادا کرنا تھا، اسے ثابت کرنا تھا کہ رہتی دنیا تک یہ حج ادا کیا جائے. اور آخری جو VIP اعلان تھا وہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان تھا، جو کہ مقام غدیر پہ دیا گیا. لوگوں نے ان دونوں خطبوں کو مکس کر دیا اور پھر وہ حجت الوداع کا خطبہ جو ہے وہ چارٹر اور کیا 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 کچھ بن گیا. جبکہ چارٹر تو یہ مقام غدیر پہ جو خطبہ دیا گیا وہ ہے چارٹر. اصل میں وہ بتایا گیا ہے کہ تم اگر متمسک رہو گے علی ابن ابی طالب سے تو تم کبھی بھٹکو گے نہیں ہیں. اور پھر بتا دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا جو ہے وہ اسی خطبے میں، یعنی کہ مقام غدیر پہ جو خطبہ دیا گیا وہ اس خطبے میں کہا گیا، اور اسی کو لوگ جو ہے وہ جو ہے گڈ مٹ کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں اور کنفیوژن کا شکار کر دیتے ہیں. تو 2 الگ الگ خطبے ہیں یہ. تو پھر آپ نے کہتے ہیں زید بن ارقم کے ولایت علی علیہ السلام کا کے متعلق اعلان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تو نے مجھے ولایت علی علیہ السلام کی تبلیغ سونپی. اتنی اہم ترین یہ تبلیغ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ نے تبلیغ نہیں کی تو آپ کی کارہائے رسالت جو ہے وہ ادا نہیں ہوئی ہے. اتنی اہم ترین تھی کیونکہ تمام جو محنت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو باقی رکھنے کے لیے، اس کو جو ہے زندہ رکھنے کے لیے، اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کی تبلیغ نہایت ضروری تھی. کیونکہ رسول اکرم کو پتا تھا کہ اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب کوئی اسلام کو سنبھال سکتا ہے منو ان حضرت علی کی مرضی یا کسی اور کی مرضی کے حساب سے نہیں، جیسا کہ اللہ کی مرضی ہے اس مرضی کے حساب سے، تو وہ صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. وہی اذان من اللہ ہے، وہی جو ہے تمام کارہائے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیتے آئے ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ تو نے مجھے ولایت علی علیہ السلام کی تبلیغ سونپی اور میں نے ادا کر دی. تو نے مجھے تکمیل دین کی سند بھی دے دی، یعنی کہ سند تھی. اندازہ لگائیے کہ یہ تبلیغ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کی تبلیغ کوئی آسان تبلیغ نہیں تھی، بلکہ یہ کیا تھی کہ یہ میں کہتی ہوں نا غدیر کی اساس ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تبلیغ جو مقام غدیر کے پر جو اعلان ہو رہا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے. اور پھر نبی اکرم نے فرمایا کہ اے لوگوں، جو شخص علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام میں سے تا قیامت ائمہ علیہ السلام کی اقتداء نہیں کرے گا، اس کے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا. یعنی کہ یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کوئی اور گناہ کریں اس کا ثواب ہے یا نقصان ہے، جو بھی کچھ آپ کو جزا اس کی مل رہی ہے اس گناہ کی، لیکن یہ گناہ عظیم ہوگا کہ اگر آپ نے ولایت محمد وآل محمد کو چھوڑ دیا، علی ابن ابی طالب سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لی، تو پھر آپ کے لیے، اور ثابت ہے کہ علی جو ہے وہ تقسیم کریں گے جنت اور جہنم کو. تو ظاہری بات ہے جو ان سے بنائے گا نہیں اس کا وہ مستحق ہے جہنم کا، اور جو ان سے بنائے گا کے رکھے گا وہ مستحق ہے جنت کا. اور یہ بات ثابت ہے کہ علی کے بغیر نہ تم جنت میں جا سکتے ہو نہ جو ہے جہنم میں جا سکتے ہو، پھر تم کہاں جاؤ گے؟ تو یہ دیکھیے یہ 2 ہی جگہ مخصوص ہے، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. یاد رکھو کہ ابلیس جنت میں حسد آدم کی وجہ سے نکالا گیا تھا، اور حسد آدم بھی صرف نہیں تھا، جو ماتھے میں نور تھا نا اس کی وجہ سے اس کو جو ہے حسد تھی کہ جو ہے اس ماتھے کے نور کی وجہ سے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں. تو علی کا حسد بھی اگر کسی نے کی ہے نا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ابلیس کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ علی علیہ السلام سے بہت محبت بھی رکھتا ہے. پھر یہاں پہ
کہ کہتے ہیں مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھو ابلیس جنت میں حسد آدم علیہ السلام کی وجہ سے نکالا گیا. تم علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام سے حسد نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال ضبط اور قدم ڈگمگا جائیں گے. تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں اور دین میں کامیاب ہونا ہے تو یاد رکھو کہ ولایت محمد و آل محمد انتہائی ضروری ہے، اور دامن علی ابن ابی طالب اور ائمہ علیہم السلام تھامے رکھے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ ملاقات کریں. اور یہی لوگ ہیں جو اللہ کی مسجدوں کو جو ہے آباد رکھیں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. یا اللہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے. پروردگار جو لوگ محرومین ہو چکے ہیں حضرت آدم سے لے کے آج تک جہاں جہاں بھی پیوند زمین ہوئے مومن و مومنات، ان کو جوار مولا امام حسین علیہ السلام میں محشور فرما دے. پروردگار میرے مولا و آقا امام زمانہ کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرما، جلد از جلد ان کی حکومت کو قائم فرما دے، اور ہمیں ان کی غلامی کنیزی آنے والی نسلوں کو اور جو نسلیں گزر چکی ہیں ان سب کو جو ہے مولا کی غلامی اور کنیزی نصیب فرما دے. الا لعنت اللہ قوم الظالمین انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی